و تعالیٰ نے ہمیں صحیح مہینوں کی تعداد سے اپنے جو عبادات ہیں اسے گزارنے کا حکم دیا، اور شعبان المعظم میں خاص کر چاند دیکھنے کا اہتمام کی طرف توجہ دلائی گئی، کیونکہ شعبان المعظم یہ ایسا مہینہ ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں اور سعادت مندی والا مہینہ، یہ فرض کا 70 فرض کے برابر جو درجہ ملنے والا ہے، وہ مہینوں کی تعداد سے طے کیا جائے گا۔ شعبان کے مہینے کے آخر میں چاند دیکھنے کا اہتمام کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اسلامی سال کا جو آغاز ہے ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے، اور شعبان المعظم یہ 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ 3 مہینے ایک کے بعد ایک پیدر پہ، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک۔ رجب المرجب سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ابھی رجب گزر گیا، شعبان میں داخل ہیں، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور ہمیں بھی تاکید دے رہے ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 3 مہینے، یہ تقریباً 2 مہینے گویا کہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ جتنی عبادت رمضان المبارک میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے، شعبان المعظم میں ہم تیار رہیں گے۔ نمازوں میں ہماری زیادتی ہوگی، تلاوت میں، سنتوں میں، نوافل میں، ذکر و اذکار میں، صدقہ خیرات کے کاموں میں آگے بڑھیں گے، تاکہ آنے والا ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، بیکار نہ ہو، غفلت میں نہ ہو، ابھی سے ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت بہت محترم ہے، بہت زیادہ ہے۔ رجب کا مہینے کی فضیلت یہی کافی ہے کہ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے۔ شروع زمانے سے رجب کے مہینے کو ایک محترم پاکیزہ مہینہ سمجھا جا رہا ہے۔ اب شعبان المعظم یہ مہینہ اتنا زیادہ فضیلتوں والا ہے، میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری ہم کر سکیں، ہم تلاوت کر سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، اس کی مشق کر سکیں، پریکٹس کر کر جب اللہ کا مہمان آئے گا رمضان المبارک، اس میں ہم زیادہ تر اپنا وقت اللہ سے لگائیں، اپنا زیادہ تر وقت قرآن سے لگائیں، اپنا زیادہ تر وقت ذکر اللہ سے لگائیں، اپنا زیادہ تر وقت سنت و نوافل میں لگائیں، اپنا زیادہ تر وقت مساجد میں گزاریں، اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں شعبان کا مہینہ دیا ہے۔
شعبان میں ہم نمازوں کی کثرت کریں گے، تلاوت کریں گے، یہاں مشق ہو جائے گی۔ رمضان المبارک میں چونکہ یہاں شعبان میں ہمیں عادت ہو چکی ہے، مکمل طور سے ہم یہاں کر رمضان المبارک میں تیاری کر سکیں گے۔ محبوب العلماء پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جن سے ولایت کا دور شروع ہوتا ہے، ان سے بڑا دنیا میں کوئی ولی نہیں آیا، ان سے بڑے مقام مرتبے والے اللہ کے نبی، انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ، تابعین، اولیاء کی سیڑھی پر مضبوط قدم رکھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی، ان آیتوں پر مکمل عمل پیرا ہونے والے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے حضرت اقدس استاد محترم حضرت مولانا مبارک احمد صاحب رشادی استاد مدرسہ رفیق العلوم آمبور فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا جو یہ مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، کھیتی میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، بیج کاٹنے کا موقع ہے، موسم بہار ہے، نیکیوں کا موسم آنے والا ہے، تلاوت کا موسم آنے والا ہے، روزوں کا موسم آنے والا ہے، سحری کا موسم آنے والا ہے، افطاری کا موسم آنے والا ہے، سارے روزے دار رہیں گے۔ ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ عطا کیا ہے، ان سے استفادہ کر کے ہم جب رمضان المبارک میں جائیں گے، وہاں جا کر صحیح طور سے عمل کر پائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی کہا جاتا ہے رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا ہے۔ بہت بڑی پیاری بات، اللہ والوں کی باتیں بہت عمدہ ہوتی ہیں، اللہ ان کی زبان سے نکالتا ہے۔ رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ بادل برسنے کا مہینہ ہے، بادلوں کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بارش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کی برسات ہوتی ہے، اس مہینے میں تراویح جو پڑھی ہوتی ہے، قرآن شریف کے نیکیوں کی برسات ہوتی ہے، اس مہینے میں روزے کی برکات ہوتی ہے، روزے کی برسات ہوتی ہے، افطاری کی برسات ہوتی ہے، تلاوت کی برسات ہوتی ہے۔ ہر آدمی رمضان المبارک میں نیک کام کی طرف رغبت میں لگ جاتا ہے، اس لیے کہا گیا رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، بارش کا مہینہ، مراد اس سے نیکیوں کا مہینہ ہے۔ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ